کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا۔ اور جب ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی، جبھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داؤں چلتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہیں۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے کہ تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور وہ اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلیں اور اس پر خوش ہوئے، ان پر آندھی کا جھونکا آیا اور ہر طرف لہروں نے انہیں آ لیا اور سمجھ لیے کہ ہم گر گئے، اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں نرے یعنی خالص اس کے بندے ہو کر کہ اگر تو اس سے ہمیں بچا لے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر اللہ جب انہیں بچا لیتا ہے جبھی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے لوگو، تمہاری زیادتی تمہارے ہی جانوں کا وبال ہے، دنیا کے جیتے جی برت لو یعنی فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے، اس وقت ہم تمہیں جتا دیں گے جو تمہارے کوتک
یعنی کرتوت تھے. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. دنیا کی زندگی کی کہاوت تو ایسی ہی ہے جیسے وہ پانی کہ ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی یعنی زیادہ ہو کر نکلی جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آ گئی، ہمارا حکم اس پر آیا رات میں یا دن میں تو ہم نے اسے کر دیا کاٹی ہوئی گویا کل تھی ہی نہیں. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ہم یوں ہی آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. قرآن کریم کے نور سے اللہ ہم سب کو منور فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب عطائیں بندے پر ہوتی ہیں تو بعض اوقات بندہ جو ہے مدنی چینل کے ناظرین سرکشی کی طرف چلا جاتا ہے. تو عطائیں ہوں تو بندہ یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے. یہ رب کریم محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے مجھ پر یہ احسان فرما رہا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ عطا کر رہا ہے. اور زندگی میں اگر ایسا کوئی لمحہ آ جائے کہ جو انسان کو جھنجھوڑ دے تو بندے کو چاہیے کہ پھر وہ رجوع اللہ جو ہے وہ اپنائے، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری لے آئے اور پھر پکی حاضری لے آئے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی کوئی حالات مشکل آئے ہیں تو یہ ذکر اذکار کی طرف اللہ کی یاد کی طرف آ رہا ہے اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر اللہ کو بھول جائے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایمان والوں کا طریقہ یہی رہا ہے اور انداز یہی رہا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کریم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور پھر اطاعت اور فرمانبرداری بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار اپنی زبان پر رکھتے ہیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کے عنوان کی طرف آئیں تو آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے یہ بڑا پیارا ہے اور یوں بولیں کہ ایمان والوں کے دل کو جلا دینے والا، روشن کر دینے والا، ایک فرحت اور ایک خوشی کے انداز کو دل میں جو ہے وہ پیدا کرنے والا موضوع ہے. اور آج کا ہمارا پروگرام کا موضوع ہے آقا کی عطائیں. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں شیخ طریقت امام اہل سنت نے کیا خوب کہا ہے کہ دو جہان کے خزانے، سبحان اللہ، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے اور تیرا کام ہے لٹانا. اللہ اکبر. کیا بات. خالد بھائی کیا بات ہے ہمارے حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کی. اور قربان جائیں امیر اہل سنت پر کہ اس ایک ہی شعر کے اندر دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے اور تیرا کام ہے لٹانا، مدنی مدینے والے، کم از کم دو روایتوں کی طرف اشارہ ہے اس ایک شعر کے اندر. وہ روایتیں کون سی ہیں وہ تو انشاءاللہ عنوان آج آگے چلے گا اور بتائے گا. تو حضور تو وہ ہیں کہ جو بن مانگے ہی عطا فرماتے ہیں، بن مانگے بھی دیتے ہیں اور
مانگنے پر بھی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، اور پھر کیا عطا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ آقا کریم عطاؤں کا ذکر کریں گے، ابھی عدنان بھائی سے آئیے کلام سنتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ کلام سنائیں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا جو چاہیں شیخ صاحب، جو چاہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے۔ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کے کرم پر قربان کیوں نہ جاؤں، سرکار کے کرم پر قربان کیوں نہ جاؤں، ہر کام بن گیا ہے سرکار کے کرم سے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، 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 کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں
بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا منگتوں کو سلطان بنایا میرے پیارے آقا نے جب اپنا دربار سجایا میرے پیارے آقا نے تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے بنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے چونکہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں مانگتا تو ہے مانگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے کیونکہ دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو اپنے دامن پہ نہ احسان پڑھائے رکھنا تم سے مانگے گے تم ہی دو گے تم سے مانگے تمہارا مانگتا ہوں پیارے آقا تم ہی کرو گے خیال میرا
کرم کرو گے تو آپ کرو گے، ہے آپ سے آقا سوال میرا، ہے تم سے آقا سوال میرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، اور پورے قد سے جو کھڑا ہو، پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، دستگیری دستگیری میری تنہائی کی تو نے تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ملتا تیرا، تو میں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تو میں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تو میں سے مانگے، چشم کرم ناز غلاموں پہ بھی ڈالو، سرکار ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو، صدقے میں غوث پاک کے اور خواجہ پیا کے، اللہ کے محبوب مدینے میں بلا لو، تو میں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تو میں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تو میں سے مانگے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، صدیق ملے ان کے صدقے، فاروق ملے ان کے صدقے، عثمان ملے ان کے صدقے، مولا علی ملے ان کے صدقے، حسنین ملے ان کے صدقے، زہرا بھی ملی ان کے صدقے، میرا غوث ملا ان کے صدقے، عطار ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، تیرے صدقے مجھے ایک بود بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے شام چھلکتا تیرا، تو میں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تو میں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تب نہیں ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہا تھی خطا کی قسمت،
بنا عظمت نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا اور بہت زبردست انداز میں عدنان بھائی نے ماشاء اللہ کلام سنایا ہے صبح صبح، اور یوں بولیے کہ پروگرام کو باغ و بہار کر دیا ہے ماشاء اللہ۔ اللہ پاک اور برکتیں عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہمیں اللہ نصیب فرمائے۔ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ہم عزت کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ہم عزت کے ساتھ زمانے میں چل رہے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اللہ کریم نے ہم پر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ انعام فرمایا ہے کہ ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے، ورنہ پہلی قوموں میں تو صبح گھر کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے اس آدمی نے، اور ہمارے گناہ اللہ نے کیا کیے ہیں، وہ چھپا رکھے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے، اور حضور کی برکتیں اللہ ہمیں اور جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا یہ اللہ کریم کی عطا ہے، کیونکہ حضور جو عطا فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے فضل سے اور اس کی اللہ کریم کے دیے ہوئے خزانوں میں سے ہی عطا فرماتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ مالک ہے نبی سرور، ہاں اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ اللہ کریم نے خزانے دیے ہیں حضور کے ہاتھ میں، وہ لٹا رہے ہیں، اور غلام جو ہے وہ کھا رہے ہیں، اور واقعی لٹا رہے ہیں خالد بھائی، میں قربان جاؤں۔ بلال بھائی کیا کہیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خزانوں پر روایت بھی ہو جائے تو اور نور علی نور ہو جائے۔ ویسے تو ہر ایمان والے کا یہی ایمان ہے کہ اگر حضور کے پاس خزانے نہیں ہیں تو پھر دنیا میں کون ہے جس کے پاس خزانے ہیں۔ تو بہرحال کچھ ذوق والی بات بھی ہے، لیکن ایک دلائل کی روشنی میں اگر آپ آئیں اور روایت کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جود و سخاوت عطائیں یہ سب سے بڑھ کر بھی ہیں اور سب سے نرالی بھی ہیں، بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر جو سخی ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے بڑھ کر سخی کوئی بھی نہیں ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی سخاوت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بھی سائل آیا، کوئی بھی حاجت لے کر آیا، کوئی بھی اپنی مراد لے کر آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو بھی لا نہیں فرمایا، کسی کو بھی منع نہیں کیا، بلکہ ہر کسی کی حاجت روائی فرمائی۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یوں بھی ہے نا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی اعطیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، او کما قال علیہ السلام، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہوں، تو پھر ان سے بڑھ کر سخی کون ہو سکتا ہے، اور ان کے پاس کسی چیز کی کمی کیا ہو سکتی ہے
کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیا اور دینے کا اذن اور اختیار بھی دیا کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ میں یہاں بلال بھائی ایک ذوق والی بات ہے، اور علم ظاہر سی بات ہے ذوق وہی ہونا چاہیے جو اسلام اور شریعت میں پرمیزیبل ہے، بالکل جس کی شریعت نے اسلام نے اجازت دی ہے وہی انسان کا ذوق کیا ہے ہونا چاہیے۔ سیدھی سی بات، سادی سی اور آسان سی بات یہ ہے۔ آپ ذرا یہ اللہ کریم کی عطاؤں پر غور فرمائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ جو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں ان کا اوپر ذرا غور فرمائیں۔ اردو میں تو واحد ہے یا جمع ہے، ٹھیک ہے، سنگولر پلورل انگلش میں، لیکن عربی میں واحد بھی ہے، تثنیہ بھی ہے، اور پھر کیا ہے، جمع بھی ہے۔ ایک پر دلالت کرے تو واحد ہے، دو پر کرے تو تثنیہ ہے، تین یا تین سے زیادہ پہ کرے تو جمع ہے۔ یہ میں نے ایک موٹا سا سادہ سا آپ کو مضمون اس کا بتایا ہے۔ اور پھر جمع کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے جمع سالم اور ایک ہوتی ہے جمع مکسر۔ جمع سالم وہ ہے کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے سیغے کی جو بنا ہے یہ سلامت رہتی ہے، جیسے مسلمون سے کیا بن گیا، مسلمون، آخر میں واو نون لگا دیا تو یہ کیا بن گیا، جمع بن گیا۔ حالت نسبی میں الگ آئے گا مسلی، اور حالت جری میں جو ہے نا وہ اس کا معاملہ اعراب جو ہے وہ اگلی بات ہے، میں اعراب پر بات نہیں کرتا، اتنی سی بات بہرحال عرض کرتا ہوں کہ آخر میں واو نون لگایا تو کیا بن گیا، جمع سالم بن گیا۔ جمع مؤنث سالم ہے تو آخر میں الف تا لگا دیں، جیسے مسلماتن سے مسلماتن تو بھی جمع بن گیا ہی، تو یہ جمع سالم ہے۔ ایک ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر میں یہ ہوتا ہے کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے جو اصل واحد ہوتی ہے نا اس کا جو صیغہ ہے یا اس کا جو ورڈ ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر کچھ آتا ہے اور یہ جمع بن جاتی ہے، یوں ہوتا ہے۔ پھر اس کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے جمع قلت جو 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پہ دلالت کرتی ہے، ایک ہے جمع کثرت جو 3 سے لے کر اس سے آگے تک کے افراد کی دلالت کرتی ہے، اور ایک ہے جمع منتہی الجموع جسے جمع اقصا بھی کہا جاتا ہے، جمع الجمع بھی کہا جا سکتا ہے، جمع کی بھی جمع ہے، اس سے آگے مزید جمع نہیں بن سکتی۔ تو اس میں مفاتیح و مفاعیل جو وزن ہے یہ جمع منتہی الجموع کا وزن ہے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو عطائیں ہیں ان کا جب ذکر فرمایا ہے تو لفظ بھی وہ استعمال کیا ہے جس سے آگے کوئی لفظ ہی نہیں ہے، جس سے آگے جمع کا کیا ہے، کوئی لفظ ہی نہیں ہے، جمع الجمع ہے، جمع کی بھی انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے جس محبوب کی زبان حق کے ترجمان سے جو لفظ نکلا ہوا ہے مفاتیح، وہ کتنی چابیاں ہوں گی اور وہ کتنے خزانے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے چابیاں ہیں تو خزانے ہیں تو چابیاں ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی جو ہے وہ خزانے کو جو ہے وہ بہت ساری چابیاں جو ہے وہ لگانی پڑیں گی، کھولنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو عطائیں فرمائی ہیں وہ بے حساب اور بے شمار عطا فرمائی ہیں، سبحان اللہ۔ علم نافع جب آئے گا تو یہ عظمت مصطفیٰ کے نظارے یہ بندے کو جو ہے وہ دکھاتا چلا جائے گا، واہ واہ، قربان جائیں، سبحان اللہ۔ میں یہ کہوں خالد بھائی جی کہ یہ جو ہم نے سبق پڑھے ہیں درس نظامی کے اندر، ان کا یوں سمجھے مزہ آ جاتا ہے اس وقت کہ جب ان کا ہم دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پہلو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، قربان جائیں، چاہے وہ علم نحو ہے، چاہے وہ علم صرف ہے، چاہے وہ دیگر علوم ہے۔ تو آپ بھی جامعہ المدینہ سے اپنا تعلق رکھیں گے انشاءاللہ، علم دین حاصل کریں گے تو یہ جو ذوق والی اور حضور کی محبت بڑھانے والی جو باتیں ہیں انشاءاللہ ان میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ کی بات کے ساتھ یہ جملہ ایڈ کرنے ہی لگا تھا کہ جب ذوق والے اساتذہ سے صرف و نحو بھی پڑھیں گے تو اگرچہ ان کو خشک مضمون یا رٹیفیکیشن والی بات کہہ کر آگے بڑھ جایا جاتا ہے بعض جگہوں پر، لیکن یہاں پر بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جب رہنمائی کر رہا ہوگا تو یہ مضمون بھی اتنا دلچسپ ہوگا کہ بندہ اس کو ذوق کے ساتھ پڑھے گا، اس کو دلچسپی کے ساتھ پڑھے گا، اور پھر یہ دیکھے گا کہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں بات کی ہے، جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، تو وہاں
مختلف قوانین جو مرتب ہوئے صرف، نحو یا گرامر کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں جب ان کو دیکھتے ہیں تو بلاغت کے اعتبار سے بھی انتہا ہے اور فصاحت کے اعتبار سے بھی وہ کلام اپنی معراج کو پہنچے ہوئے. سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو مراتب، جو منصب عطا فرمائے، ان میں سے ایک منصب، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کائنات کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اور تم سب محتاج ہو. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در کا جو رستہ دکھایا ہے، جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں بیان کیا ہے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمتن کرم یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کو اس کا معنی آتا ہو نا، وہ صرف جملہ سن کر ذوق لے. اللہ ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. کیا بات! تو یہ آستاں کیسے بتایا؟ فرما دیا گیا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں مقام اور مرتبہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. گویا خزانے دے دیے، اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ کئی روایتیں اس کے پیچھے ہیں، جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شعر تھا کہ دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے. ہم یوں بھی کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی فرامین کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، خزانے بھی دے دیے ہیں، ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ جب سائل آئے تو پھر وہ محروم نہیں جائے. اللہ اللہ، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اسے عطا فرمانا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو نعمت دیتا ہے، وہ غنی ہے، وہ سخی ہے، بندہ جس کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب اس کو اتنا دے دیا کہ وہ غنی ہو گیا، وہ سخی ہو گیا، وہ جواد ہو گیا، وہ کریم ہو گیا، تو پھر اس کے اندر ان شانوں کا اظہار کیسے نظر آئے گا؟ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کریم نے جو چیز تمہیں عطا فرمائی ہے وہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے نا، تو اس کا ایک چرچا کرنے کا انداز یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے وہ تم آگے عطا فرمایا. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کو جب آپ اس پیرائے میں دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے خزانے بھی عطا فرما رہے ہیں، آخرت کے انعامات بھی عطا فرما رہے ہیں. جہاں عطا کر دے بھری جنت غبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت غبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. ہما تن خالد بھائی سبحان اللہ، کیا آپ نے یہ عنوان لیا ہے، ہما تن کرم. حضور کے مبارک بال ہیں، ان میں بھی کیا ہے؟ کرم ہے. حضور نے خود بھی بال اپنے عطا فرمائے صحابہ کرام کو. جی ہاں، عام بال پانی میں گر جائے تو بیماری پڑتی ہے، لوگ نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور حضور کا بال مبارک پانی میں دھو کر کے بندے کو پلایا جائے تو بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سلمان بھائی، بال مبارک تو جسم مبارک کا ہے نا جی، جس چیز جسم مبارک سے ٹچ ہو جائے اس کی بھی یہ خاصیت ہے. سبحان اللہ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور کا جبہ مبارک تھا. جب کوئی مدینے میں بیمار ہو جاتا تو ان کے پاس حاضر ہوتا اس جبے مبارک کا دھون، اس جبہ مبارک سے برکت لیے ہوا پانی وہ پلاتے تو بیمار شفا یاب ہو جاتا. اللہ اللہ اللہ، ہم تن کرم ہے جی. حضور کی آنکھ چشمان کرم بھی، ان میں بھی کرم ہے. حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پتھر کو دیکھیں تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. ہما تن کرم ہے. زبان فیض نشان حق کے ترجمان سے الفاظ ادا کریں، اس میں بھی کیا ہے؟ کھاری کنویں صرف حضور کے مبارک فرمان سے میٹھے ہو جاتے ہیں، کہنے سے، صرف کہنے سے. لعاب دہن ہے. ہما تن کرم،
حق ہما تن، یعنی سارا جو بدن ہے حضور کا یہ کیا ہے؟ یہ کرم ہی کرم ہے. ہما تن کرم، ہما تن. اللہ اکبر. حضور کی مبارک زبان، حضور کا مبارک لعاب دہن، حضور کا مبارک ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. بیمار کو جو ہے وہ لگ جائے، صحت یاب ہو جائے، ٹوٹی ہوئی ہڈی پر پھر جائے تو وہ جڑ جائے. ہما تن کرم ہے جی. وہی رب ہے جس نے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے غم ہے خدایا، تجھے غم ہے خدایا، تجھے ہم ہے خدایا. تن کرم ہے جی. آپ دیکھیں حضور کے مبارک پاؤں، ان میں بھی کیا ہے؟ کرم ہی کرم ہے. حضور زمین پر اپنا جو ہے وہ ایڑی مبارک جو ہے وہ مارے، اس میں سے پانی کا چشمہ نکلا ہے. الوفا باحوال مصطفیٰ کے اندر ذکر فرمایا ہے امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے. اور حضور اپنا جو ہے وہ پاؤں مبارک پہاڑ پر مارے تو پہاڑ کا زلزلہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. ہما تن کرم بنایا. کیا بات، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور حضور کے قدمین شریفین جہاں لگ جائیں وہ جگہ بھی کیا ہو جائے؟ برکت والی ہو جائے. اور صحابہ کرام وہاں پر کھڑے ہو کر نماز ادا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر کیا ہے؟ حضور کے مبارک کیا لگے ہیں؟ قدم لگے ہیں. ہما تن کرم. واہ جی واہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. ہم تن کرم بنایا. آقا کو ہم تن کرم بنایا. ہما تن کرم بنایا. حضور کی مبارک ایڑی سست رفتار جانور کو لگ جائے نا، ایڑ لگا دے حضور تو وہ تیز رفتار بن جاتا ہے. ہما تن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. ہم تن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ کواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ قدم، وہ کواری پاک مریم، وہ کواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ قدم، وہ نفخت فیہ قدم. ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. ہما تن کرم بنایا. آپ دیکھیں حضور کا مبارک پسینہ، میں قربان جاؤں، حضور کا مبارک پسینہ یہ عطر بلکہ گھر کو بیت المطیبین بنا دے.
کیا حضور کا مبارک سینہ ہم تن کرم بنایا. میں قربان رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. کہ بولے سدرا والے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بلایا، ہم تن کرم بنایا، ہم تن کرم بنایا، ہم تن کرم بنایا، ہم تن کرم بنایا. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں. ہم تن کرم بنایا. بہت کچھ ہے اس پر، کیا کچھ نہیں ہے اس کے اوپر. ہم تن کرم. بعض لوگ ہیں نا کہیں پر آتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کون آ گیا ہے، کیا آ گیا ہے، تو نہ ہی آتا تو اچھا تھا. اور حضور وہ ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں 7 دن تک گھر سے خوشبو آتی رہتی ہے. سبحان اللہ. یہ تو خواب میں تشریف لے آئیں، آپ میں تشریف لے آئیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم تن کرم بنایا. سبحان اللہ. حضور جہاں آتے ہیں، بلکہ حضور کا تو جہاں نام آتا ہے وہ کرم کو اپنے ساتھ ہی لے کر کے آتا ہے. آ جائے تو پھر تنگی ختم ہو جاتی ہے. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد پر قرض تھا، حضور تشریف لے آئے، ایسا کرم کا بادل برسا، سارے قرض خواہوں نے پوری اپنی قرض لے لیا، کھجوریں لے لی، کھجوریں وہیں کی وہیں باقی. اللہ اللہ تن کرم بنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیالہ جو دودھ کا تھا وہ 70 کو پلا دیا. کیا بات. ہم تن کرم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے نکلا ہوا وہ پانی کا چشمہ 1400 صحابہ نے پیا، جانوروں کو بھی پلایا. ہم تن کرم بنا. ہم تن کرم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میں معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو ہے وہ بکریاں جو تھیں جن کے تھن جو ہے وہ سوکھ چکے تھے، ان کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، کرم والے ہاتھ لگائے تو دودھ سے تھن بھر گئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کی کیا ہی بات ہے. سلمان بھائی، ایک ہوتا ہے سخاوت، جیسے سورج ہے جی، اس کی بھی روشنی ہے، جو اس کی روشنی پہ آتا ہے وہ اس کی برکتیں پاتا ہے. ایک ہوتا ہے سمندر، اس کے پاس بندہ جاتا ہے تو اس کا پانی لے پاتا ہے. دریا ہے، اس کے پاس جاتا ہے پانی لے پاتا ہے. کنواں ہے، اس کے پاس جاتا ہے ڈول ڈالے گا پانی لے گا. اسی طریقے سے یہ چیزیں سخاوت والی سمجھی جاتی ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرم ہے، ایسا کرم کا بادل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری زندگی مبارک میں بھی برستے رہے حضور کا کرم، جو جہاں تھا کمرے میں ہے، جدھر ہے دنیا میں جدھر بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہر وقت برس رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی کائنات میں حضور کا کرم بنٹ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم یہاں دنیا میں بھی بنٹ رہا ہے، قبر میں بھی بنٹ رہا ہے. قبر میں بھی حضور کے کرم سے سکون ملتا ہے. تو آخری سوال ہوتا ہے اس کے بعد سے ہی سکون ملتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم وہاں بھی شامل حال ہے. اور قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت جب تپش ہوگی، اس تپش سے جو بچائے گا وہ حضور کا لوائے ہم کا جھنڈا ہی کرم والا بچائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. قیامت کے دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا. یہ رحمت، یہ کرم، یہ عطائیں یہ برس رہی ہیں. تو یہ اگر خالی ایسے ہی بخاری، جو شروع میں آپ نے فرمایا کہ بخاری شریف پڑھیں، تو کسی نے کیا خوب کہا، بے عشق نبی پڑھو گے بخاری تو آئے گی نا بخاری. بخار آئے گا، آئے گی نا بخاری. اللہ رحمت. اگر حدیث مبارکہ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پڑھا جائے تو پھر اس سے بندے کو ہدایت نہیں ملا کرتی. تو آقا کریم حدیث مبارکہ کیا قرآن پڑھا جائے ایسے تب بھی ہدایت نہیں ملے گی. فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جو سب سے بڑی دلیل جسے بنایا ہے نا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. ارشاد فرمایا گیا قد جاءکم برہان من ربکم، یہ روشن واضح معجزہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. جو اس کا انکار کرے گا وہ صرف چاند اور سورج سے پھر ہدایت نہیں لے پائے گا. اگرچہ ہدایت کے لیے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو
رب العالمین نے برہان فرمایا ہے، باقیوں کو آیات فرمایا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نشانی نہیں، واضح دلیل ہے، جو اس دلیل کے آنے کے بعد بھی دلیل سے منہ پھیرا رہے، دلیل اس کو پھر بھی اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، یہ ایسی دلیل ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انعامات عطا فرمائے، لیکن پھر خواص جو عطا فرمائے نا، ان میں یوں بھی ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث شفاعت کو بیان فرمایا، اس میں یہ بھی بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفاعت کرنے والا بنایا ہے، اور میں اسی کی شفاعت کروں گا، میری شفاعت اسی کے لیے ہے جو اس پر ایمان لانے والا ہوگا۔ تو فضائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سن کر بندے کو اپنا دل جھکانا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں بڑھانا چاہیے، کہ جب یہ بات ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ مزید رحمتوں کے سائے میں آئے گا، اس کی آغوش رحمت میں آ جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھیں تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت سفیان بن امیہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہنین کے دن مجھے مال عطا فرمایا، عطا فرمانے لگے، اور اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، کہتا ہے کہ حالانکہ آپ میری نظر میں مبغوث ترین تھے، بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے عطا فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ میری نظر میں محبوب ترین ہو گئے۔ اللہ پاک علیہ السلام کی عطائیں ہیں تو پھر ایسی ہیں۔ علماء کرام نے غزوہ حنین کے دن نبی پاک علیہ السلام نے جو عطائیں فرمائی، ان کے تحت بیان فرمایا کہ حضور نے اتنا اس دن عطا فرمایا کہ اس ایک دن کی عطا سخی بادشاہوں کی عمر بھر کی سخاوت سے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا۔ دل بھر گئے منگتوں کے، کہ جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان جب دیکھیں نا تو یوں بھی ہے کہ خود آئے مجھے بھر بھر کے دیا، اللہ، یوں بھی ہے کہ بلوایا مجھے بھر بھر کے دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دینا یوں ہی بھر بھر کر ہے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا۔ کیا بات ہے۔ اور پھر دیکھیں آپ نیت نہ بھری، یہ بھی ایک بات ہے نا خالد، ورنہ دنیا میں بلال بھائی یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بندہ ہے بھی دینے والا، آپ اسے ایک چیز وہ آپ کو دے گا، پھر دوسری دے گا، پھر تیسری بھی اگر مہربانی کر کے دے ہی دے، چوتھی دفعہ وہ بولے گا یار یہ پیچھے پڑ گیا تو جانے نہیں چھوڑ رہا۔ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر عتم ہے۔ واہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مانگنے سے تھک جاتے ہو، رب دینے سے نہیں تھکتا۔ اللہ اکبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر عتم ہیں۔ مانگنے والا تھک جاتا ہے لیکن حضور کی عطا ہی عطا ہے۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم
یہ ہے قاسم رب ہے معطی، یہ ہے قاسم رزقوں سے کھا ہے کھلاتے، یہ ہے رزقوں سے کھا ہے کھلاتے، مانگنے والا جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ عرض کی کچھ عطا فرمائے. اللہ تو بھر کر جو ہے نا وہ بھر کر عطا کیا گیا، اور اتنا دیا گیا کہ یہ جو ہے وہ اس کو اٹھا نہیں سکے. اللہ اللہ اتنا دیا کہ اس کو بھر کے دیا. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیں نیت نہیں بھری، جو ہم جس پر آ رہے تھے، نیت نہ بھری، دے کے بھی حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت مانگ لی، فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، ابا غیر ذالک، اور مانگو اللہ اور مانگو. اللہ کیا ہے نیت نہ بھری دینے. سبحان اللہ. دل بھر گئے مگر تو کیلے کے دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے مگر تو کیلے کے دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، بل مانگے دیا اور اتنا دیا. حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ابھی واقعہ بیان کیا، تو اس میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ یہ آئے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ سے بکریوں کا سوال کیا. جی. تو اس وقت دو پہاڑوں کے درمیان جنگل بکریوں سے بھرا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ساری بکریاں انہیں عطا فرمائی. اللہ اللہ اور اللہ. اس عطا کو دیکھ کر وہ اتنے متاثر ہوئے کہ اپنی قوم میں جا کر کہا کہ اے لوگو اسلام لے آؤ، کہ اللہ کی قسم حضور نبی کریم علیہ السلام جب عطا فرمانے پر آتے ہیں تو پھر محتاجی کا خوف نہیں رہتا. اللہ اللہ. اتنا عطا فرماتے ہیں، اور آپ کا یہ وہ وصف تھا جس کی وجہ سے غیر مسلم اسلام قبول کرنے لگے. یعنی آپ کے اس وصف سے متاثر ہو کر غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. مانگ مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ یہاں ہے نہ منگتا سے کہنا کیا ہے، نہ یہاں ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے. سبحان اللہ. فنبی اللہ حی، خود حضور نے فرمایا فنبی اللہ حی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی کیا ہیں؟ زندہ ہیں، یرزق، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. یہاں میں ایک ذوق والی بات، ایک نقطے والی بات، علم کی بات جیسے آئے گی، تو علم جب آئے گا تو وہ علم نافع جب آئے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے یہ پہلو اپنے ساتھ ساتھ لے کر آئے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیے کہ جہاں جو ہے وہ مبتدا ہے نا، خبر بھی وہیں پر ہے. جہاں مبتدا ہے خبر بھی کیا ہے؟ وہیں پر ہے. جیسے زید قائم، مطلب کیا ہے؟ زید مبتدا ہے، قائم کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ اگر زید یہاں پر ہے تو قائم بھی کہاں ہے؟ یہیں پر ہے. ایسا نہیں کہ زید یہاں پر ہے اور قائم دوسرے محلے میں ہے. جہاں زید ہے وہاں کیا ہے؟ وہ قائم ہے، کھڑا ہے. جہاں مبتدا ہے خبر کیا ہے؟ وہیں پر ہے.
فنبی اللہ حی، نبی اللہ یہ مبتدا ہے، حی کیا ہے اس کی خبر ہے. تو جہاں نبی ہے وہاں پر کیا ہے؟ حی کیا ہے؟ زندہ ہے. تو قبر انور میں اگر نبی ہے تو کہاں ہے؟ قبر انور میں بھی کیا ہے؟ جہاں نبی ہے وہیں زندہ ہے. فنبی اللہ حی، سبحان اللہ. میں قربان جاؤں. اور پھر ہیں بھی، سن بھی رہے ہیں اور عطائیں بھی فرما رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ عطاؤں کے دریا بہا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا، فرماتے ہیں کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. ہے عطا کہ وہ قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ذرہ جاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے اور انشاءاللہ یہ بیان ہوتا رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال سنانا، حضور کے دربار شریف میں حاضر ہونا اور وہاں اپنا حال سنانا، یہ کن کا انداز اور طریقہ رہا، اس پر بھی انشاءاللہ ہم کچھ بات کرتے ہیں. لیکن یہاں ناظرین کی کچھ کالز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ایسا یہ موضوع ہے کہ میں قربان ہوں. عابد بھائی کا بھی جی چاہ رہا ہے ہم بھی بیان کریں، خالد بھائی کا جی چاہ رہا ہے ہم بھی بیان کریں، بلال بھائی کا بھی. ناظرین کے دل میں بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہوں گی سن سن کے، کئی ذوق لے رہے ہوں گے، کئی کا جی چاہ رہا ہوگا ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ابھی تو بے مانگے کیا کچھ دیا ہے اور کیسے دیا ہے، اس پر بھی کچھ ہم نے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے. کئی تو یوں بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں اس وقت مجھے حضور نے دیا، پھر اس وقت بھی مجھے حضور نے دیا، پھر میں پھنس گیا تو گرنے لگا، پھر مجھے حضور نے تو بات ہی ختم، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، برتر اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. سبحان اللہ. خالد بھائی، کیا بات. ایک شخص کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ پیسوں کا معاملہ جو تھا، یہ فیکٹ بیسڈ بات ہے، تو اس نے جو ہے وہ عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں اور مجھ پر نگاہ عنایت فرمائیں. تو پھر کرم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں میں ایک دوسرا پہلو بھی ساتھ ہی عرض کر دوں کہ اس کا مطلب حضور کرم فرماتے ہیں اس میں تو شک نہیں ہے، اللہ عطا کرتا ہے اس میں بھی کسی کو شک نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ دوسروں کو کیا کر لے، پیسے کھا لے، ادھر سے اس کے بھی اڑا لے، ادھر سے اس کے بھی اڑا دے، ادھر سے اس کا بھی دھوکہ دے کے پیسے جو ہے وہ چیٹنگ کر کے لے لے. یہ طریقہ نہیں ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بات تو صحیح ہے لیکن جو کام کیا ہے وہ کام صحیح نہیں ہے. تو بات بھی صحیح ہونی چاہیے اور کام بھی کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہی ہونا چاہیے. کما کر لٹایا جائے، لوٹ کر نہ لٹایا جائے. اچھا جی، کیا بات ہے، مرحبا، بہت بہت زبردست بات کہہ دی. آگے چلتے ہیں جی، کالز کو بھی لیتے ہیں. ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا. آج موضوع کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے سلسلے کا مدینہ مدینہ مدینہ، دل خوش ہو گیا. آج موضوع کی نسبت سے جو کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ لازمی کلام سنا دیں، بے سا بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آمین. آباد رہیں، خوش رہیں. جی خالد بھائی، آپ سے سوال ہے کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے اور آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ نعت خواں اسلامی بھائی، آپ سے عرض ہے کہ ہم کو یہ منقبت سنا دو، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی سبحان اللہ. میں یوسف زئی پٹھان ہوں اور مادری زبان اردو. مرحبا. جی سلمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. پلیز سلمان بھائی آپ یہ کلام سنا دیجئے. ٹھریاں ٹھریاں جا فریدہ، ٹھریاں ٹھریاں جا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اللہ برکت دے آپ کو، خوش رہیں، آباد رہیں. جی
میں محمد اسد ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. آج میری آپ سے یہ فرمائش ہے کہ آپ مجھے عبدالحبیب بھائی کی اور میرے اللہ کلام سنا دیں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. جزاک اللہ خیر. آمین. مرحبا. جی نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے. زہی عزت و اعتلاء محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد. صحیح ماشاءاللہ بہت پیارے کلام کی فرمائش کی شہزاد بھائی. آگے جی. میرا نام غلام قادر اطاری ہے جی. تو میں لا سننا چاہتا ہوں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مرحبا ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو جی. عمران بن محمد منشا آرائیں صاحب ہیں نواب شاہ سے. بڑی مہربانی جی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی عبدالحبیب بھائی کا کلام ان کو سننا ہے. بہت شکریہ. بہاولپور سے میسیج ہے ناز سنا دیں مدینہ یاد آیا ہے. مرحبا. آگے چلتے ہیں جی. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا یہ کلام سنائیں. راول پنڈی سے میسیج ہے. مرحبا اللہ برکت دے جی. بورے والا سے میسیج ہے. واہ سبحان اللہ. دعا فرما دیں اور آمین. بہت شکریہ جی. اللہ برکت دے. آگے جی. کلام سننا ہے ان کو جڑا والا سے سیدہ مخدومہ کائنات کی منقبت سننی ہے. مرحبا اللہ برکت دے آپ کو. مشتاق بھائی کی آواز میں کلام سننا ہے. تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے. سبحان اللہ. عدنان بھائی یاد ہے اس کا کوئی شعر ابھی ہاتھوں ہاتھ ہی کوئی سنا دے. ویڈیو میں آئے گا تو آتے آتے آئے گا بھارت. ہاں سنا دے. تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے. مجھے بھی مل رہی ہے. میرا کام چل رہا ہے. مجھے بھی مل رہی ہے. میرا کام چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے. سر عام چل رہا ہے. مجھے بھی مل رہی ہے. آقا سے مجھے بھی مل رہی ہے. میرا کام چل رہا ہے. مجھے بھی مل رہی ہے. میرا کام چل رہا ہے. مرحبا. چلیے جی. بھکر سے بھی میسیج ہے. اللہ کریم برکت دے ان کو بھی. بہت شکریہ. کیا نام ہے ان کا؟ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ برکت دے سلامتی دے آباد رہیں. اور گجرا والا سے میسیج ہے اور ان کو بھی کلام سننا ہے. ناشر عدنان بھی کچھ کلام شامل کریں پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. فیض ہے یا شگ تسلیم نرالا تیرا. فیض
تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، اور دکھائی جائے گی شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، میں ان کے در کا فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، زہِ عزتوں اے دلائے محمد، زہِ عزتوں اے دلائے محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکہ عرش ان کا فلک فرش ان کا، مکہ عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا
محمد عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد، خدائے محمد برائے محمد، رضا کل سے اب وجد کر دے گزریے، رضا کل سے اب وجد کر دے گزریے، رضا کل سے اب وجد کر دے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، زہے عزت و اعتراء اب آتا جی، سبحان اللہ، مرحبا۔ آئیے عبدالحبیب بھائی کا پڑھا ہوا کلام یہ بھی آپ کو سناتے ہیں، جس کی فرمائش تھی، سنیے۔ مصطفیٰ اور ان کی آل پنجتن ہیں با کمال، مصطفیٰ اور ان کی آل پنجتن ہیں با کمال، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مصطفیٰ اور ان کی آل پنجتن ہیں با کمال، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو
حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مصطفیٰ اور ان کی پنجتن ہے باکمال، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی علی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مصطفیٰ اور ان کی پنجتن ہے باکمال، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول، ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، زبردست کلام آپ نے سنا ہے عبدالحبیب بھائی کی آواز میں، اور پنجتن کی غلامی، سبحان اللہ، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، سبحان اللہ، اور ہر ایمان والا، ہر مسلمان اللہ کریم کے فضل سے، اس کی عطا سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی، سب صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی ادب اور احترام رکھتا ہے، اور سب اہل بیت طہار کا بھی ادب و احترام رکھتا ہے، اور یقیناً یہ ادب و احترام ہی ایک مسلمان کو لائق ہے کہ وہ ادب و احترام ہمیشہ رکھے۔ ہر صحابی نبی جنتی، صحابی نبی ہیں اور اہل بیت طہار ہیں، ان سب سے ہمیں پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ حضور کی آقا کی عطائیں آج کے پروگرام کا ہمارا
موضوع ہے. میں چاہوں گا بلال بھائی کنٹینیو فرمائیں. حضور کی عطا. حضور کی عطاؤں میں سے ایک واقعہ، ویسے تو سارے ایمان افروز واقعات ہیں، ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تبوک کے قریب پہنچے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو اس میں جوتے کے تسمے کے برابر باریک سی ایک پانی کی دار بہہ رہی تھی. معمولی سا پانی تھا، یعنی بالکل بہت ہی کم پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگوا کر اس سے ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرما دی. پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں انڈیل دو. لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے. سبحان اللہ. 30,000 کا لشکر. 30,000 کا لشکر اور ایک چشمے سے سیراب ہو جانا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجئے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اکٹھا کیا اور ان پر دعائے برکت ارشاد فرما دی اور ان سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس میں سے کھاتے رہو لیکن کبھی اس میں دیکھنا نہیں اور اس کو بالکل جھاڑ کر خالی نہیں کر دینا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس توشہ دان میں سے کھجور نکال کے کھاتا رہتا تھا یہاں تک کہ 30 سال تک میں نے اس سے فائدہ حاصل کیا. اللہ. ان کھجوروں میں سے میں لوگوں میں صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا. کئی من خیرات کیے میں نے لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی. دھارے چلتے ہیں عطا کے. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرا تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں میں ایک بات اور بھی کہنا چاہ رہا ہوں بلال بھائی. اگلے واقعے کی طرف بھی چلتے ہیں. آپ دیکھیں یہ تو ان کھجوروں میں صرف برکت کی دعا کروانے کے لیے گئے تھے لیکن حضور نے ان کی طلب کے بغیر ہی ان کے مانگے بغیر ہی ان تھوڑی سی کھجوروں کو گویا کہ 30 سال کا توشہ بنا کر انہیں عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے. ایک ساتھ یہ بھی سنا دیں ذرا. بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلب بھیک یہاں پر بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے. یہ وہ در ہے ہاں یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے.
در ہے بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. سبحان اللہ سبحان کیا بات ہے. جی بلال بھائی. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. واقعہ وہ یوں تھا کہ ایک بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر حاضر ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب صفا کو بلا لاؤ، جو میرے صحابہ کرام ہیں، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے در پہ ہی رہتے تھے اور وہیں پہ علم دین حاصل کرنے میں مشغول رہتے تھے. بظاہر ان کا گھر بار بھی نہیں ہوتا تھا، وہیں ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، ایک خاص لگاؤ تھا. اور جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ کوئی تحفہ آتا تھا تو آپ ان کو ضرور یاد رکھتے تھے. تو اسی طرح ایک بار دودھ کا پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام کو بلا لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں تھے. تو ان سے فرمایا کہ یہ دودھ کا پیالہ سب کو پلاؤ. سب صحابہ کرام جو اصحاب صفا والے تھے سب نے وہ پیا، سب سیر ہو گئے، لیکن پیالہ بھی ویسا کا ویسا ہی بنا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضور کی عطا ہے. جی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم بھی پیو. تو وہ واقعی اس وقت بھوک تو انہیں بہت لگی ہوئی تھی، تو اس میں سے انہوں نے نوش کیا خوب پیٹ بھر کے نوش کر لیا، لیکن پیالہ اسی طرح برقرار تھا، دودھ اس سے کم نہیں ہوا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اور پیو. انہوں نے پھر اور پیا، مزید پیا. پھر اسی طرح تیسری بار فرمایا، یہاں تک کہ اب ان کا پیٹ بالکل بھر چکا تھا، اب جو ہے وہ اس میں سے مزید پینے کی گنجائش نہیں تھی. تو یوں سب کو پلانے کے بعد پھر آخر میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس پیالے میں سے دودھ نوش فرمایا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اللہ 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 اللہ. تو واقعہ سے منسوخ تھا نا، لیکن بات چل رہی حضور کی عطا کی، تو فرمایا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے. آپ دیکھیں حضور نے اصحاب صفا کو جو عطا فرمایا ہے، جناب ابو ہریرہ کو بھی بن مانگے عطا ہوئی تھی یہ، اور اصحاب صفا پر جو یہ عطا ہوئی یہ بھی بغیر مانگے عطا ہوئی، بغیر طلب کے. انہوں نے تو نہیں کہا تھا حضور ہمیں دودھ پلائیں، ایسے ہی. لیکن حضور نے کیا کیا، جیسے خالد بھائی نے کہا، جیسے پہلے کہا تھا کہ چاہے بلا کے بھر دیں چاہے جا کے بھر دیں، جیسے چاہیں بھر دیں، حضور بھرنے والے ہیں، عطائیں فرمانے والے. ہم عطا کرم جو ہوئے، سبحان اللہ، میں قربان جب. اچھا پھر جی خالد یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مبارک انداز ہیں، یہ اس قدر نرالے انداز سے دیتے ہیں نا کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمانا تھا تو انداز کیا اختیار کیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ خریدا، اور اونٹ خریدنے کے بعد پھر قیمت دے دی ان کو، خرید لیا، ظاہر بے مکمل ہوئی.
اس کے بعد فرمایا جابر اونٹ بھی تم ہی رکھ لو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹ تھا، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر سے اس کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، ان کو تحفے میں دے دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ عطائیں ہیں، اور اس کے انداز دیکھیے، اور عطاؤں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح مائل ہیں، یہاں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب احد پہاڑ کو دیکھتے تو پھر یہ تمنا کیا کرتے، یہ اس بات کا اظہار کیا کرتے کہ اگر یہ احد پہاڑ سونے کا بھی ہوتا نا تو بھی میں وہ سارا سونا لوگوں میں تقسیم کر دیتا، اپنے پاس کچھ باقی اور ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، ان کا تو شعار کرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا ہے صلی اللہ، جب یاد کیا ہے صلی اللہ، آپ ہی گئے پایا نہیں، جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑ پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ عابد بھائی بن مانگے ہی عطا فرمایا، کیسے عطا فرمایا ذرا کچھ مزید؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی مبارک کے پیارے پیارے سنتے چلے جائیں تو دل ایسا خوش ہے۔ یہ موضوع دیکھا نا جیسے ہی میں نے تو میرا دل اسی ٹائم بھی بڑا جھوم اٹھا، سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق تھا جب، تو غزوہ خندق کی اس وقت ہوا تھا کہ جب سردی تھی، صحیح، اور عرب کی سردی آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ایسی ہوتی ہے کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا سردی ہے، تو سردی کے دن تھے، اور سردی میں آپ کو پتہ ہے کہ بھوک بھی بڑی لگتی ہے، جی ہاں جی، بارش ہو رہی ہو نا سردی میں تو پھر بھوک بھی بڑی لگتی ہے، اور بارش کے بغیر بھی لگتی رہتی ہے، بار سردی میں اور زیادہ لگتی ہے۔ بہرحال یہ ہوا کہ غزوہ خندق میں صحابہ کرام علیہم رضوان خندق کھود رہے تھے، تو ایک بڑا ایسا پتھر سامنے آ گیا کہ جو ٹوٹنے میں نہ آ رہا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی کوشش کی لیکن ٹوٹنے میں نہ آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بھی فریاد حضور کی بارگاہ میں پیش کی، ساری فریادیں حضور پوری کرتے ہیں، یہ بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی یا رسول اللہ ایک چٹان آئی ہے وہ ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور وہ جو گھینتی تھی، جو اوزار تھا، اس کو پکڑا اور ایک ہی مارا اس پر وار کیا، جیسے ہی وہ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی، پاش ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، تو میں تو یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ وہ پتھر تھا، وہ بھی کہتا میں حضور کا دیدار کروں گا تو ہی ٹوٹوں گا۔ تو بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیٹ مبارک تھا اس پر بھوک سے
पत्थर बंधा हुआ था पेट मुबारक पर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पेट मुबारक पर जब पत्थर देखा तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गमगीन हो गए और अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास पहुँचे और अर्ज़ करने लगे कि आपके पास कुछ खाने का घर में है? तो वो कहने लगी कि एक सा जो है वो जौ है और एक बकरी का बच्चा है, इसके अलावा घर में और कुछ नहीं है। कहा ऐसा करो जल्दी से इसको पीसो, इसका आटा बनाओ और बकरी का बच्चा भी ज़िबा किया, तुम इसको पकाओ, मैं हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि हुजूर आए तशरीफ़ लाएँ, हमारे घर में खाना खाएँ, करम फरमाएँ। कहते हैं मैंने बकरी का बच्चा ज़िबा किया, वो जो सा था वो पकाया, आटा गूंदा, हुजूर के कान में आकर कहने का हुजूर आपको दावत है, साथ में कुछ सहाबा को भी साथ ले आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसे सुना तमाम अहले खंदक को ऐलान फरमा दिया, फरमाया अहले खंदक तमाम ए सहाबा चलो हजरत जाबिर के घर में सबकी दावत है। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं बस अब क्या होता है, यार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना का ये चांद, आमिना का ये लाल आगे तशरीफ ले जा रहा है और रोशन सितारे सहाबा कराम साथ साथ झुरमट में पीछे जा रहे हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही गए, हजरत जाबिर कह रहे हैं कि घर में तो इतना है, हुजूर सबको दावत दे के आ रहे हैं, फिर ये भी कहते हैं जो ला रहे हैं वही जाने, क्या बात, वही जाने, हुजूर जाने। अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास गए और कहा कि ऐसी सी बात है, सब तशरीफ ला रहे हैं। कहा हुजूर ला रहे हैं ना, फिर हुजूर ही करेंगे सब। कहा घर जाओ और अपनी ज़ौजा से कहना जो हांडी है उसको ऊपर ही रहने दें, चूल्हे से ना उतारें और आटे को मौजूद रहने दे वहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अपना लुआबे दहन बरकत वाला उस आटे में मिलाया, बरकत की दुआ फरमाई, उस हांडी में अपना लुआबे मुबारक डाला और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोटियां पकाने वाली को बुला लो। रोटियां पकाई गईं, सहाबाए कराम अली मुर्दवान बैठ जाते हल्का दर हल्का, सारे खाते चले जाते, हांडी से वो गोश्त निकल रहा है, सब खा रहे हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तो कसम खुदा की फरमाते हैं, खुदा की कसम 1000 लोगों ने खाना खाया, खाकर वापस तशरीफ ले गए, हांडी वहीं जोश मार रही थी, आटा वहीं मौजूद था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये करम तो देखें, अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा करम फरमाया, सब सैर होकर वापस तशरीफ ले गए। और ये रिवायत बुखारी में, मुस्लिम में, मिशकात में ये मौजूद है, बहुत सारी जगहों पर है। पर फिर ये भी फरमाया था भी गोश्त खाओ, हड्डियां कोई ना तोड़े। वो जब हड्डियां बाकी जो है बच गई, हुजूर ने उस पर हाथ रखा और जो पढ़ा, जो चाहा वो पढ़ा, और बकरी का बच्चा वो कान झाड़ते हुए खड़ा होगा। हुजूर ने फरमाया ये लो जाबिर अपनी बकरी के लिए। बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। तो देखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताएं करने वाले, सखी, मेहरबान, तो उनके गुलामों को भी मेहरबान और अताएं करने वाला ही होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतु दारुल अस्खिया, जन्नत जो है ना ये सखियों का घर है। तो सखावत अपनाएं और मांगने पर भी हेल्प करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मांगना बार सवाल कौन करे ये एक अलग मजमून है, घड़ी बता रही है वक्त इख्तिताम पजीर है, तो ये एक अलग मजमून है। लेकिन बात ये है कि हमें अगर इल्म है, मालूम है कि हमारा कोई अजीज परेशान है और हम परेशानी दूर कर सकते हैं, उसकी परेशानी दूर कर दें। बच्चा बीमार है, इलाज के लिए परेशान है, तो बगैर उनके कहे ही उसका इलाज करवा दें। और इस तरह की आपको किसी परेशानी का इल्म है और आप वो हल कर सकते हैं, वो करें। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ जरूर करें, दुआ तो जरूर करें। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह सखावत करने वाला बनाए, अल्लाह बुखल से बचाए। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन। और अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताओं में से हम सबको हिस्सा, हमारी औलाद को भी नसीब फरमाए, कल क़यामत में भी अता फरमाए। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या रसूलल्लाह सलामुन अलैहि या हबीबल्लाह सलामुन अलैहि
مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سہانی گھڑی چمچاتا ہے پاکا چاند، اس دل فروز ساعت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے